بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ، اس کی آیت کریمہ 75۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اس میں پہلا لفظ دیکھیے گا، افتطمعون۔ اس میں یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اس میں تا اور طا دونوں اکٹھے آ گئے۔ جہاں پر اکٹھے آتے ہیں تو وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک جیسی آواز سے ہی پڑھ دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ افتطمعون۔ افتطمعون یہ بڑی غلطی ہے اور اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے، یعنی ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف پڑھ دینا، یہ اسے لحن جلی کہا جاتا ہے اور ایسا کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تا کو باریک رکھنا ہے، جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں تا، اور اس کے بعد جو طا ہے جو اس کو آپ نے موٹا رکھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ پوری توجہ سے آپ سنیے گا۔ افتطمعون، افتطمعون، افتطمعون۔ آگے دیکھیے گا، ان یؤمنوا لکم، ان یؤمنوا، نون ساکن کے بعد یؤمنوا کے شروع میں یا ہے جو کہ یرملون کا ہے، یہاں پہ ادغام کر دیجیے گا، غنے کے ساتھ کرنا ہے۔ ان یؤمنوا، یؤمنوا اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ ہے، حمزہ بشکل واو ہے، یعنی واو کے اوپر حمزہ کا جو علامت ہے وہ موجود ہے، تو جھٹکے سے آپ نے ان یؤمنوا لکم۔ آگے وقد، دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں شامل ہے، تو آپ اس کو ہلائیے گا۔ وقد کان فریق، فریق کے آخر میں تنوین ہے، دو پیش نظر آ رہے ہیں، اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ منہم کے شروع میں میم ہے، تو تنوین کے بعد میم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے، تو آپ غنے کے ساتھ یہاں ادغام کیجیے گا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑ دینا، اس کے اندر داخل کر دینا۔ فریق منہم، اور منہم میں نون ساکن کی بعد ہے، تو یہاں پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے گا، یسمعون کلام اللہ، یسمعون، اس یسمعون مت پڑھیے گا، اور کلام اللہ، لفظ اللہ کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، تو اسے آپ نے کلام اللہ، کلام اللہ، لفظ اللہ موٹا کیجیے گا۔ اور آگے ثم، میم مشدد پہ غنہ کیجیے گا، اور یحرفونہ، یحری میں را باریک ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ را کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے یعنی موٹا اور باریک دونوں طرح سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ جیسے سورۃ الناس کے اندر آتا ہے شوری، ایسے لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ جب بھی جو را ہے اس پہ جو حرکت موجود ہوتی ہے اس حرکت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے نیچے زیر ہے، بھلے وہ تشدید ہے اس حرف کے اوپر لیکن نیچے زیر ہے، تو آپ نے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ یہاں بھی را باریک ہوگی، یحرفونہ من بعد، من بعد، نون ساکن کے بعد با ہے جو کہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، ہم نون کو میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں، تو یہ سے کہا جاتا ہے اقلاب۔ ما عقلوہ، ما عقلوہ، لمبا کیجیے گا، اس میں واو مدہ ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ میں میم کو ہلائیے گا مت، وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ درست نہیں ہے۔ آیت کریمہ کو ایک دفعہ پھر آپ سماعت کر لیجیے گا۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا آپ ایک دفعہ جو ہے وہ
لفظی ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ پہلا لفظ ہے جی افتسمعون، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یؤمنو مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان اور تھا، فریقن ایک جماعت یا ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر وہ کیا کرتے تھے جی، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما عقلوہ اس کے بعد کہ جو انہوں نے سمجھ لیا، عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھ بھی لیتے تھے، پھر اس کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے اس میں کیا کر دیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے، چینجنگ کر دیتے تھے۔ تو یہ ہے جی اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔